ملٹری کورٹس کا معاملہ سر چڑھ کر بول رہا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ ملٹری کورٹس اور انسانی حقوق کا معاملہ نہیں ہے، یہ فیملی کورٹس اور خاندانی حقوق کا معاملہ ہے۔ آپ کہیں گے کہ فیملی کورٹس اور خاندانی حقوق کا معاملہ ملٹری کورٹس اور انسانی حقوق کے معاملے کے ساتھ کیسے جڑا ہوا ہے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد بڑی واضح ہے۔ اب یہ صرف امپریشن نہیں ہے بلکہ معلومات ہیں کہ خاندان کے اندر جو عدالت لگتی ہے کھانے کے میز کے گرد، جہاں پر بچے بھی بیٹھتے ہیں، رشتہ دار بھی بیٹھتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کے یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ آپ نے کس معاملے کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے۔ اور جب یہ فیصلے ہو جاتے ہیں تو سارا خاندان ایک حق کا طلبگار بن جاتا ہے کہ اب ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں فیصلے کیسے ہوں گے۔ تو ظاہراً آپ کو ملٹری کورٹس اور انسانی حقوق نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو فیملی کورٹس لگتی ہیں انفارملی، گھروں کے اندر رشتہ داروں کے یہاں واٹس ایپ گروپس کے ذریعے، اور وہاں پر جو خاندان کے با اثر لوگ ہیں جس کے اندر خواتین کی بہت بڑی تعداد ہے، جس کے اندر بچے موجود ہیں، جس کے اندر دور پر ایک رشتہ دار ہیں، سوشل نیٹ ورک ہے، جب وہ ایک انفارمل بینچ کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس معاملے کو طے کرنے کی کاوش کے پیچھے محرکات کیا ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر۔ یہ امپریشن بہت ہی گہرا ہے، اس کو آپ رد نہیں کر سکتے۔ جھوٹ پر مبنی ہے، سچ پر مبنی ہے، افواہ پر مبنی ہے، معلومات پر مبنی ہے، لیکن اس کی جو گہرائی ہے اس کو آپ محض الزام در الزام کی صفت کو استعمال کرتے ہوئے رد نہیں کر سکتے۔ اب ایک اور زاویہ بھی ہے ملٹری کورٹس کو اس زاویے سے دیکھنا چاہیے۔ اس کے اندر ویسٹڈ انٹرسٹ کن کن لوگوں کے ہیں؟ ایک تو اعزاز احسن جیسے لوگ یا لطیف کوسہ جیسے لوگ عدالت کے ذریعے اپنے آپ کو معتبر بنانا چاہتے ہیں اور زیادہ۔ آپ کہیں گے جی کہ آلریڈی ان کے پاس تو اتنا نام ہے، اتنا ان کا برانڈ ہے، ان کو معتبر بننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ پھر سیلیبریٹی کے یا جو ہر وقت کی کیمرے کے سامنے آنے کی اور تشہیر کی جو ارریپریسیبل خواہش ہے اس کی چمک سے ناآشنا ہیں۔ آپ آسمان کے قریب بھی پہنچ جائے تشہیر کے حوالے سے تو پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا امیج مزید تشکیل پاتا رہے۔ تو ایک تو وہ لوگ ہیں جو بذریعہ کوٹ اپنے آپ کو انسانی حقوق کا علمبردار ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ایک وہ کیٹیگری بھی ہے اس کے اندر جن کو پتہ ہے کہ وہ اب اپنے کیریئرز کے آخری حصے میں پہنچ گئے ہیں، اور جاتے جاتے اگر کوئی بہت بڑا کام کر جائیں، کوئی ان کو بین الاقوامی طور پر پرائز مل جائے، کوئی ان کے بارے میں کوئی دھوم دھڑکا ہو، کوئی تصویریں چھپیں، کوئی ہیڈ لائنز لگیں، کچھ پریس کانفرنسز ہوں، کوئی نام دوبارہ سے ریوائیو ہو، وہ لوگ اس کے اندر بہت ایکٹیولی آپ کو ملوث نظر آتے ہیں۔ جو منصفین ہیں ان میں سے ایک گروپ ایسا ہے جن کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس بدیال کے جانے کے بعد ان کے لیے حالات بہت خراب ہو جائیں گے، تو وہ اس کیس کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور ایک لاسٹ ڈچ ایفرٹ کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے بڑھتے ہوئے رول کو، جو ان کے خیال میں ان کے لیے خطرناک ہے، ویسے اسٹیبلشمنٹ کا رول تو پاکستان بننے سے اب تک موجود ہی رہا ہے اور موجود رہے گا، اور جن لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اس رول کو ترویج دی، ان کی نرچرنگ کی، کھاد ڈالی، اس کو تناور درخت میں تبدیل کیا ایک پودے میں سے، اب وہی گھوم کے ہمیں بتا رہے ہیں جی کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول کتنا بڑھ گیا اور یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں اگر آپ نے یہ ایکٹ دے دیا جو ظاہر قانون کا حصہ ہے اور اس کو چیلنج نہیں کیا تو پھر تباہی پھیلا دیں گے۔ تو ان لوگوں کو خطرہ یہ ہے کہ اگر چیف جسٹس بندیال جب ریٹائر ہوں گے تو اس کے بعد ان کے سر کے اوپر سے ایک پدرانہ شفقت کا اور تحفظ کا جو چھاتا تھا وہ غائب ہو جائے گا، اور پھر مکمل طور پر وہ ایکسپوز ہو جائیں گے، اور ہر فرد کو اپنے اعمال کا پھر جواب دینا پڑے گا، پھر آڈیو لیکس کا بھی جواب دینا پڑے گا، پھر بھاؤ تاؤ کا بھی جواب دینا پڑے گا جو کیسز کے حوالے سے ہوتا ہے، جو بینچ فکسنگ ہے اس کا بھی جواب دینا پڑے گا، اور پھر ویسے بھی اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ معلومات صرف اس حد تک نہیں ہے جس حد تک آڈیو لیکس ہوئی ہیں۔ یہ بہت سے جو لوگ ہیں یہ اندر خانے جس سے بات کرتے رہے ہیں ان میں سے آدھے جا کے تو وہ واٹس ایپ کے میسیجز کے امیجز بنا کے شیئر کرتے رہے، تو ان کو یہ خطرہ ہے کہ ہماری جو ریپیوٹ ہے وہ کہیں خراب نہ ہو جائے، تو اسٹیبلشمنٹ کو ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے نیچے لگانا ہے، اور اس کو نیچے لگانے کا طریقہ سب سے آسان ان کی نظر میں ابھی بھی یہ ہے کہ عمران خان کو آپ نے ہر حال میں بچانا ہے۔ تو عمران خان کو بچانے کی جو بھاگ دوڑ ہے اس کے پیچھے ان کی اپنے ذاتی مفادات شامل ہیں۔
کسی کو یہ بھی خطرہ ہے ان میں سے کہ ان کے کیسز پروموشن کے جو آؤٹ آف ٹرن پروموشنز لے کے آئے ہیں، یعنی ڈیزرو نہیں کرتے تھے، لائن میں چوتھے نمبر پہ تھے، 5ویں نمبر پہ تھے، اور جو سینئرز ہیں ان کو سپر سیڈ کرتے ہوئے چھلانگ لگاتے ہوئے آگے آ گئے اور اب سپریم کورٹ کے اندر موجود ہیں۔ عین ممکن ہے کہ ان کو واپس جانا پڑے۔ کچھ کو یہ بھی خطرہ ہے کہ جو ہم نے بندے تیار کیے ہوئے ہیں مقامی کورٹس کے اندر، پنجاب کے اندر اور نچلے لیول سے جو ہم بندے اوپر لے کے آتے ہیں، یہ پورے کا پورا ایک نیٹ ورک ہے جو کام کرتا ہے، اور یہ صرف اپنے کیریئر کے بارے میں نہیں سوچتے، یہ آنے والے 20 سالوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو ہم نے جو بندے پوزیشن کیے ہوئے تھے ان کی بھی اگر پوچھ پرتیت ہوگی تو وہ بھی سپریم کورٹ تک ایلیویٹ نہیں ہو پائیں گے یا اہم عہدوں پر فائز نہیں ہو پائیں گے، تو انہوں نے اس تمام نیٹ ورک کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ لیکن چیف جسٹس بندیال صاحب کے لیے میرے خیال میں سب سے بڑا چیلنج ہے، وہ آلریڈی کیریئر کے اس حصے میں آ گئے ہیں جس کے اندر ان کو اب اپنی لیگیسی کی یا ورثے کی فکر کرنی ہے۔ اس کے اوپر خواجہ آصف نے کل اسمبلی میں ایک بیان دیا، میں آپ کو ذرا سنوانا چاہتا ہوں۔ جو لوگ لے کے گئے ہیں اس معاملے کو عدالت کے اندر، ان سے بھی اپیل ہے اور عدلیہ سے بھی ہاتھ باندھ کے اپیل ہے کہ کچھ تو لحاظ کریں، کوئی لیگیسی چھوڑ جائیں، کوئی ورثہ چھوڑ جائیں۔ جا رہے ہیں آپ، یہ نہ ہو کہ آپ کے سائے پاری نہ مان جائیں، تاریخ جو ہے آپ کو ڈیلیٹ کر دے۔ خواجہ صاحب ظاہر ہے ایک سیاسی پارٹی کے نمائندہ ہیں اور بلند آواز کے ساتھ اپنی پارٹی کا نقطہ نظر بیان کر رہے تھے، ان کی رائے قابل احترام ہے، لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ تاریخ ڈیلیٹ کر دے گی۔ تاریخ ڈیلیٹ نہیں کرتی، تاریخ ہائی لائٹ کرتی ہے، اور اس طریقے سے ہائی لائٹ کرتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہ ہمیں ہائی ہونا ہے اور نہ ہمیں لائٹ چاہیے، کاش کہ لوڈ شیڈنگ ہو جائے اور کاش کہ ہم نیچے دبکے سے بیٹھ جائیں اور ہم پر نظر نہ پڑے۔ اس طریقے سے تاریخ ہائی لائٹ کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا جنرل باجوہ کیوں گمنامی کی زندگی گزارنا چاہتے تھے، کیوں گمنامی کی زندگی گزارنے کا مقصد جو ہے وہ بدنامی سے بچنا ہے۔ تو تاریخ خواجہ صاحب ڈیلیٹ نہیں کرتی، وہ ہائی لائٹ کرتی ہے معذرت کے ساتھ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ریفرنس استعمال کیا گیا ڈیلیٹ کا، وہ کیوں کیا گیا کہ آپ کو ایک ایسے خانے کے اندر رکھا جائے گا جہاں پر وہ مواد جاتا ہے جو قابل تحسین مواد نہیں ہے۔ جب آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں تو ڈیلیٹ کرنے کے بعد جو فائلز ہیں وہ ٹریش کین کے اندر جاتی ہیں، تو تاریخ آپ کو ٹریش کر دے گی، میرے خیال میں ہائی لائٹ کرے گی تاریخ آپ کو۔ تو پھر اب بندیال صاحب کو یہ سوچنا ہے کہ تاریخ ان کو کیسے جانچے گی۔ ایک تو بدقسمتی سے 3-4 چیزیں تو طے ہو گئی ہیں جو ان کے کیریئر کے اندر، اب ایک آدھ فیصلے سے وہ معاملات ریورس نہیں ہو سکتے۔ ایک تو جو ثاقب نثار گروپ کے حصہ ہونے کی جو تاریخ ہے وہ بہت ہی بھیانک تاریخ ہے، اور وہ آخر دم تک پیچھا کرتی رہے گی ان تمام لوگوں کا، بندیال صاحب سمیت، جو اس گروپ کا چاہتے یا نہ چاہتے وہ حصہ بنے۔ دوسرے وہ تمام فیصلے جس کے ذریعے عمران خان کے اوپوننٹس کا سیاسی قیمہ بنایا گیا، وہ حصہ ہیں اس تمام تاریخ کا جو آپ کو ڈیلیٹ نہیں ہونے دے گی اور ہائی لائٹ کرتی رہے گی۔ تو وہ ذرا فیصلوں سے تو آپ بھاگ نہیں سکتے، آپ نے کر دیا جو آپ نے کرنا تھا۔ پھر یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کے خلاف فیصلے کیے اور جس ترتیب سے آپ نے کورٹ کو استعمال کیا، بینچ بنانے کا معاملہ ہو یا بینچ سے علیحدہ کرنے کے معاملات ہوں، وہ بھی آپ تاریخ کا حصہ ہے، اس سے بھی آپ جان بالکل نہیں چھڑا سکتے۔ تو تمام نمبرز وہاں پر موجود ہوں گے۔ پھر جج صاحبان کو جیسے ٹریٹ کیا گیا، وہ بھی ایک لیگسی کا حصہ ہے، اور وہ بھی لیگسی نہ آپ نے بنائی ہے نہ میں نے بنائی ہے، وہ تو جنہوں نے بنائی ہے اور جو اس کا حصہ رہے ہیں وہی اس کے ذمہ دار ٹھہریں گے۔ پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیسے آخری وقت میں آ کر اپنے کیریئر کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیجمنٹ کا لیول کیا تھا۔ جو میرے خیال میں ان 3-4 نکات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے جسٹس بندیال کی لیگیسی کے حوالے سے، جس کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے کہ شاید اس کو وہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، میں اسے اتفاق نہیں کرتا، تبدیل کرنا چاہتے ہیں ملٹری کورٹس کے فیصلے کے ذریعے، جو اعتزاز احسن کا خیال ہے کہ ان کے حق میں آئے گا۔ میں بہرحال دوبارہ دہراتا چلوں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ اس لیگیسی کا سب سے اہم جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کس قسم کی بات چیت اہم مقام کے اوپر ہوتی رہی، کس قسم کی اسٹیبلشمنٹ کو ایشورنسز دی گئیں، کس قسم کے ان کے ساتھ وعدے کیے گئے، کتنی لمبی لمبی کالز کی گئیں، اس کے اندر کیا کیا مشورے دیے گئے، چیف الیکشن کمیشنر کے ساتھ کیا رابطے ہوئے، ان کو کیا پیغامات پہنچائے گئے کروشل ٹائمز کے اوپر۔ یہ بہت بڑا مواد ہے جو ڈیفائن کرے گا کہ چیف جسٹس بندیال صاحب جو ہیں ان کی لیگیسی کیا ہے، اور یہ معلومات ذرا سامنے آ جائیں گی، یہ تو رکیں گی تو نہیں، پھر تو ذرا کوئی دفاع کرنے والا بھی نہیں ہوگا، پھر بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ملتی۔ ہم نے دیکھا ہے جب باجوہ صاحب جیسے جرنیل کو بھاگنے کی جگہ نہیں مل رہی
پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ جن کے پاس مینز آف کوارشن نہیں ہیں، یعنی بندوقیں وغیرہ نہیں ہیں، ان کی بھاگنے کی جگہ ریٹائرمنٹ کے بعد کہاں پر ہوگی؟ وہ نہیں ملے گی، اور ایک مسلسل آپ کو تواتر کے ساتھ معلومات نظر آئیں گی جو لوگوں سے شیئر کی جائے گی مختلف ذرائع سے۔ تو یہ 5-6 چیزیں جو ہیں یہ تو لیگیسی کو ڈیفائن کر چکی ہیں۔ اب کیا ملٹری کورٹس کے اوپر ایک خاص سٹینڈ لے کر اپنا جھنڈا لہروایا جا سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ ممکن ہے، کیونکہ ایک فیصلے سے جو انتہائی متنازع فیصلہ ہوگا اگر آپ نے اس کو ریورٹ کیا یا اس کو محدود کیا، کیونکہ پچھلے تمام فیصلے جو کورٹس نے انڈورس کیے ہیں، انہی ملٹری کورٹس کے جو فیصلے تھے ان کے بارے میں بھی آپ کو پھر فیصلہ کرنا ہوگا، پھر یہ جسٹیفائی بھی کرنا ہوگا کہ کیسے، کس بنیاد کے اوپر آپ نے آج کے وقت یہ ایشو اٹھایا ہے اور پہلے آپ نے اس ایشو کو ٹیک اپ نہیں کیا۔ تو اگر وہ کر بھی دیتے ہیں تو وہ تمام لیگسی اس کی بنیادیں جو ہیں وہ رکھی جا چکی ہیں، اب اس کے اوپر تعمیر بھی ہو چکی ہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد اس کے اوپر چھت ڈل جائے گی، تو جو سٹرکچر بنے گا اس کے اندر ملٹری کورٹس کے معاملے پر ایک ٹرافی حاصل کر کے رکھنے سے وہ سٹرکچر اپنا جو ڈیزائن ہے وہ تبدیل نہیں کرے گا، وہ اپنا رخ تبدیل نہیں کرے گا، وہ اپنی ریپیوٹ تبدیل نہیں کرے گا، وہ وہیں کا وہیں موجود رہے گا۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعتاً اس ایک کیس کے ذریعے ایک نئی لیگیسی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس ایک کیس کی جو ہائپ ڈیولپ ہوئی، اور یہاں پر ویسے میں آپ کو ایک اور نقطہ بھی بتا دوں جو مجھے پہلے 5 نکات کے اندر ڈالنا چاہیے تھا، لیگیسی یہ بھی ہوگی کہ آپ نے کیسز کے اوپر ہائپ کیسے ڈیولپ کی، پھر اس کو ڈی ہائپ کیسے کیا، انتخابات کے معاملے کے اوپر آپ نے کتنی ہائپ جنریٹ کی۔ مجھے لگتا یوں تھا کہ اگلے 4 گھنٹے کے اندر حکومت کو چلتا کر دیا جائے گا، چیف الیکشن کمشنر کو کنٹیمپٹ کے نوٹس جاری کر دیے جائیں گے اور گردن سے پکڑ کے، گدی سے پکڑ کے آپ انتخابات کروائیں گے۔ اب انتخابات کا معاملہ جو ہے آپ کو نظر ہی نہیں آتا۔ اگر آج کل پنجاب میں انتخابات کے معاملے کو آپ اس وقت کی ہائپ کے ساتھ کمپیئر کریں تو دونوں اخبارات کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کورٹ بندیال صاحب کی ہائپ کیسے ڈیولپ کرتی ہے، اس کو پھر ڈی ہائپ کیسے کیا جاتا ہے۔ تو اسی ضمن میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ملٹری کورٹس کے گرد جو ہائپ ڈیولپ کی گئی ہے، کیا یہ اپنی جو لیگیسی بن گئی ہے اس کے اثرات سے بچنے کے لیے کوئی بارگیننگ چپ ہے؟ یعنی اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں جی کہ ہم نے ہائپ تو ڈیولپ کر لیا، اب آپ کے ساتھ معاملات طے کر لیتے ہیں، ہمیں کچھ نہ کہیے گا، ان چیزوں کو ہم چھیڑتے نہیں ہیں، یا واقعتاً ایک اور آخری کاوش کی جائے گی جی کہ اس ملٹری کورٹس کے کیس کے ذریعے اپنے آپ کو ہمیشہ زندہ اور جاوید رکھیں عدالتی طور پر۔ بہرحال حقائق فیصلہ کریں گے، ایک کورٹ کا ریٹائرمنٹ کے قریب فیصلہ یہ ڈٹرمن نہیں کرے گا کہ لیگیسی کیا ہے۔ لیگیسی آلریڈی شیپ ہو چکی ہے، اب اس لیگیسی کے نتائج اور اثرات سے بچنے کا جو اہتمام ہے اس کے اوپر ہماری توجہ ہوگی۔ بچنے کے لیے بارگیننگ کی جاتی ہے یا بچنے کے لیے کوئی بہت بڑا دھماکہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔